نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احمدیوں پر آج کل سوشل میڈیا میں ایک الزام یہ بھی عائد کیا جاتا ہے کہ وہ یورپین ممالک میں سرگرم ہونے کے باعث مسلمانوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ حضرات، پاکستان کے مولوی بھی نامعلوم کس اسلام کو مانتے ہیں کہ اپنے ملک میں احمدیوں کو فتنے اور فساد میں مبتلا کر کے بھی ان کو چین نہیں آتا، اور روز و شب اس فکر میں رہتے ہیں کہ اب یورپ میں احمدی کیوں امن میں رہتے ہوئے اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں۔ دراصل یورپ سمیت باقی تمام ممالک جو انسان کے بنیادی حق آزادی اور ضمیر مذہب کے قائل ہیں، وہاں احمدیوں کے خلاف ایسا کوئی قانون نہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ان کو غیر مسلم کہہ رہا ہو۔ یہ عجیب قانون ہے آئینی ترمیم والا کہ جو ہی پاکستان سے باہر کوئی احمدی نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بھی سکتا ہے، کہہ بھی سکتا ہے اور کہتا ہے۔ تو یہ تو حال ہے اس آئینی ترمیم کا۔ تو برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا، امریکہ اور افریقہ وغیرہ میں جہاں احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثیر تعداد میں آباد ہیں اور وہاں اپنے نیک اعمال اور امن اور آشتی اور خدمت انسانی کی وجہ سے ان کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور دوسری طرف جماعت احمدیہ ہے جن کو ایک پرامن اسلام کے نمائندہ کے طور پر مانا جاتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں تو احمدیوں کے جلسے پر پابندی ہے، لیکن برطانیہ اور جرمنی میں جماعت احمدیہ کے جب جلسے ہوتے ہیں تو وہاں 40 ہزار احمدی اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کے اور سیکورٹی کے جو اعلیٰ انتظام ہوتے ہیں اس میں شامل ہونے والے غیر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان جلسوں کے ذریعے ہی الیکٹرانک میڈیا کی وساطت سے ملین افراد تک جماعت احمدیہ کا اور اسلام کا پیغام پہنچتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب امریکہ، یورپ وغیرہ کئی ممالک میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ایوانوں کے دروازے ایک محبت اور امن کے سفیر کے طور پر آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حالیہ چند سالوں میں ہی آپ نے کیپٹل ہل امریکہ میں امریکی نمائندگان کانگریس کو خطاب کیا جو امن اور محبت کے پیغام پر مشتمل تھا۔ پھر آپ نے یورپین پارلیمنٹ میں بھی قیام امن کے حوالے سے ساری دنیا کو دعوت دی۔ پھر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں دنیا کے امن کی بنیاد کے حوالے سے آپ نے خطاب فرمایا، اور نیوزی لینڈ کی جو اسمبلی ہے اس کو بھی آپ امن عالم کے حوالے سے اپنے آسٹریلیا کے دورے میں ایڈریس کیا۔ تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کی تعلیم امن اور اعلیٰ کردار اور نمونے کی وجہ سے ان کے اندر جماعت کا ایک بہت اثر اور نفوذ ہو رہا ہے، اور وہ جماعت احمدیہ کے لیڈر کو تمام عالم اسلام کے ایک لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، بلکہ یہ تبصرے کرتے ہیں کہ اب یہی جماعت ہے جو عالم اسلام کی حقیقی اور سچی قیادت کر سکتی ہے۔ جماعت احمدیہ نے امن عالم کے قیام کے لیے ان ممالک میں، یورپین ممالک میں امن سمپوزیم کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہے، جن میں
ان ممالک کے اعلیٰ سطح کے جو نمائندے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور مذہبی رواداری اور امن عالم کے حوالے سے وہاں پر تجاویز ہوتی ہیں۔ تو چونکہ جماعت احمدیہ امن عالم کے لیے کوشاں ہے اور خدمت انسانیت میں سرگرم اور نمایاں طور پر آگے ہے، اس لیے تمام دنیا اس کی ان خدمتوں کی حوصلہ افزائی کرتی۔ 2009 سے جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں ایک امن ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو خدمت انسانی اور امن کا ایوارڈ ہے۔ یہ امن ایوارڈ جماعت احمدیہ کی طرف سے 2009 سے عبدالستار ایدھی صاحب سمیت 9 افراد کو دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کل عالم میں خدمت انسانی کے لحاظ سے سرگرم عمل ہے۔ عالمی جنگ کے خطرے کو ٹالنے کے لیے ہمارے موجودہ امام جماعت احمدیہ نے اسرائیل، امریکہ، کینیڈا، ایران، سعودی عرب، برطانیہ، جرمنی اور فرانس وغیرہ کے بادشاہوں اور وزرائے اعظم کو خطوط لکھے ہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ دنیا میں امن کے قیام کے لیے استعمال کریں۔ یہ وہ خدمات ہیں جو جماعت احمدیہ کی جب ساری دنیا کے سامنے آتی ہیں تو ایک پرامن جماعت کے طور پر ساری دنیا کے سامنے اس کا تاثر ابھرتا ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ ان خدمات کو دیکھتے ہیں جو اسلام کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ناموس و عزت کے لیے غیرت رکھنے والا اگر کوئی ہے اور انسان کی خدمت کرنے کا کوئی علمبردار ہے تو وہ دراصل احمدی ہی ہیں۔ 212 دنیا کے ممالک میں جماعت احمدیہ کے مشن اور جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہیں، اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اس میں دنیا کی 75 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم ہم شائع کر کے پھیلا چکے ہیں۔ جہاں تک یہ جدید ذرائع سے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا تعلق ہے تو گزشتہ ربع صدی سے جماعت احمدیہ کا MTA کا جو ٹی وی اسٹیشن ہے، عالمی ٹی وی اسٹیشن، وہ MTA اردو، عربی، انگریزی اور افریقن چینل کے ذریعے دنیا کی متعدد زبانوں میں ساری دنیا میں دین حق کا بول بالا کر رہا ہے، اور قرآن شریف کی صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اگر کوئی واحد چینل ہے دنیا میں تو وہ MTA ہے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنی ہوں تو ویب سائٹ الاسلام.org پر وزٹ کر کے آپ اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس وقت کروڑوں کی تعداد میں اس ویب سائٹ کو لوگ وزٹ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو متعدد زبانوں میں قرآن شریف کے تراجم بھی دستیاب ہیں، اور حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تمام کتابیں آپ یہاں پر ملاحظہ فرما سکتے۔ برطانیہ میں وائس آف اسلام کے نام سے ریڈیو اسٹیشن ہے جو احمدیت اور اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 20 ریڈیو اسٹیشن ہیں جو 77 ممالک میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مصروف عمل۔ 49 ممالک میں ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے صاف پانی مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو یہ ہیں وہ خدمت کے میدان جن میں جماعت احمدیہ کام کرتی ہے، اور ان مولویوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ اور فساد ہے جو پیدا کر رہے ہیں۔ اگر خدا کے دین کا پھیلانا اور بنی نوع انسان کی خدمت فتنہ اور فساد ہے جو احمدیوں کی طرف سے جاری ہو رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ احمدی ان خدمات سے تو باز نہیں آ سکتے، اور یہی خدمت ہے جس کا اثر دنیا میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کی یہ توفیق بڑھاتا چلا جائے۔